یزید تخت پہ بیٹھا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آئیے ذرا اسی مصرے کے زیر سایہ دعوت سخن دوں مولانا وسیم حیدر صاحب سے کہ اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کرے پر محمد و آل محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا باتوں کو ذکر کرنے سے پہلے میں اپنے بھائیوں کو اپنے سے قریب بلانا چاہتا ہوں کہ بیچ میں آ جائیں۔ میں منع محسرہ میں نہیں لگے خالد لشکر جانی بھائی آپ کا مجھے نام پتہ نہیں لینا پڑتا ہے، ذرا سا آگے آ جائیں۔ اپنی باتوں کو عرض کرنے سے پہلے گزارش ہے آپ سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب شمس الدین خان اور سید صفت حسن مدینہ بیگم بنت قمر النساء اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو اصال کرنا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ گرامی معزز سامعین کرام، طلاب کرام، واجب الاحترام، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، والدین کے سلسلے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت کی شکل میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک دعا کو نازل کیا۔ اگر آپ کو اپنے والدین کے حق میں اگر دعا کرنا ہے تو اس طریقے سے دعا کی جائے۔ آج مجلس اثار ثواب ہے، ہمارے اور آپ کے حیدر بھائی نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اور جو صلوات پڑھنا پیارے محمد پر کے والدین
ان کے اقربا کی اشارہ ثواب کی مجلس ہے، تو میں نے چاہا کہ اپنے موضوع کو بھی والدین کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کو عرض کروں۔ عزیزو دیکھیے کہ انسان ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکلات میں پھنستا ہے، اور ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ دیکھیے عزیزو، میں نے جس آیت کی تلاوت کی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم نے دعا نازل کی کہ دعا مانگنا ہے تو اس طریقے سے مانگ کہ جس طریقے سے میں نے اس قرآن مجید میں نازل کیا۔ عزیزو، والدین کے حق میں اگر کسی کو دعا کرنا ہے تو سب سے بیسٹ دعا، سب سے اچھی دعا جو ہے وہ یہی دعا ہے۔ عزیزو، ہر نماز میں اپنے والدین کو یاد کریے، کیونکہ آپ کا وجود ہی آپ کے والدین سے ہے۔ اگر آپ کے والدین نہ ہو، آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں، آپ ایک عالم دین بنے ہیں، آپ ایک علامہ بنے ہیں، آپ ایک فقیہ بنے ہیں، جو کچھ بھی اگر دنیا میں آپ بن جائیں، جتنی بڑی بھی آپ ڈگری کو حاصل کر لیں، یقین جانیں اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کے والدین نہ ہو تو یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیزو، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایسے ہی نہیں والدین کے مرتبے کو رکھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم اس کے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ہم نے اور آپ نے تو ترجمہ کر لیا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی کیا ہے کہ ہم آیا اپنے والدین کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں؟ روایت کا جملہ ہے کہ احسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا دستدر کو چھوڑ کر کہ اے رسول، میں اپنے والدین کے ساتھ اتنی احسان کرتا ہوں، اتنا نیکی کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ سالہ مجھے نیکی کرتے کرتے گزر گیا، ہمیشہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہوں۔ اب یہ بتائیے کیا میری جو میں احسان کرتا ہوں یہ میرا احسان پورا ہو گیا؟ یہ میں نے اپنے ماں کا بدلہ دے دیا؟ یہ جو میری ماں نے بچپن میں مجھے پالا تھا اس کا صلہ میں نے اپنے ماں کو دے دیا؟ رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نادان، تجھے نہیں معلوم جب تیری ماں نے تجھے 6 مہینہ یا 9 مہینہ جو اپنے بطن میں رکھا تھا، اس بطن کا بھی تو ابھی تک حساب چکا نہیں کر پایا، تو اپنے والدین کی پوری زندگی اگر انبیاء کے بعد کسی کا مرتبہ ہے، اگر اولیاء خدا کے بعد اگر ائمہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ والدین کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے بارہا ارشاد فرمایا کہ آپ جا کے دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جہاں پر بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، پروردگار عالم نے جہاں پر بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے بالکل پیچھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے خدا کی عبادت ہے اس طریقے سے والدین کی اطاعت ہے۔ نہیں ہے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اگر ماں باپ کا احترام جس انسان کے اندر نہیں ہے، وہ یقین جانے وہ بارگاہ سید الشہداء میں اس طریقے سے موفق نہیں ہوگا جس طریقے سے وہ موفق ہونا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ اپنے امام کے ساتھ اپنے رابطے کو برقرار رکھیں تو والدین کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا امام اس وقت راضی نہیں ہوگا جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص بہت بڑے عارف تھے جو گزرے ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے عارف، وہ عارف گزرے، وہ اس عارف کے پاس ایک شخص آیا، بتایا، کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یقین جانے بڑا حساس جملہ ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہماری اور آپ کی یہی تو شکایت ہے، اے اللہ تو سب کی دعا قبول کرتا ہے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وہ شخص آیا
عارف سے کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہے. یقین جانے جس موڑ پر بھی اگر آپ کسی موڑ پر اگر آپ پھنس رہے ہیں تو فوراً اپنے وقت کے امام کو یاد کریں. لیکن اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے کے لیے پہلی ایک شرط ہے کہ والدین سے راضی کرو، والدین کو راضی کرو، پھر اب اس کے بعد اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ کرو. اب دیکھیے وہ عارف کہتے ہیں، جواب میں کہتے ہیں کہ شاید تیری ماں تجھ سے ناراض ہے. کیا درد بھلا چلا کہ شاید تیرے والدین تجھ سے ناراض ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے والدین تو دنیا میں نہیں ہیں. اب دیکھیے وہ شخص کہتا ہے کہ میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں. وہ عارف فرماتے ہیں کہ کیا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے والدین اس دنیا سے گئے تھے تو اس سے ناراض ہو کر گئے تھے. وہ شخص کہتا ہے جی ہاں تم میرے والدین اس دنیا سے گئے تھے تو مجھ سے ناراض ہو کر گئے تھے. تو عارف فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنے والدین کے قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو، اِیصال ثواب کرو تاکہ تمہارے والدین تجھ سے راضی ہو جائیں. شخص کہتا ہے کہ میں 1 مہینہ لگاتار اپنے والدین کے قبر پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا. والدین قبر پر قرآن کی تلاوت کرتا تھا. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ خواب میں میرے بابا آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے راضی ہوں. اب دیکھیے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد سے میری زندگی ایسے سنور گئی کہ جیسے مجھے تصور میں نہیں تھا کہ میری زندگی اس طریقے سے سنور جائے گی. جو کچھ مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کو سدھارنے کے لیے اپنے والدین سے دعا کروائیے. کیوں؟ کیونکہ والدین کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. عزیزو اگر آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے یقین جانے ان کے لیے سارے ثواب کروائیے تاکہ آپ کی ماں، آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں. یہ سرور کائنات کی حدیث ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے والدین دنیا میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طریقے سے والدین مر جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں. اِیصال ثواب کی مجلس ہے تو میں کچھ اس طریقے سے اپنے باتوں کو آپ سے کرتا چلوں کہ دیکھیے کہ ہر شب جمعہ سے متعلق ہے یہ بات کہ ہر شب جمعہ ہمارے گھروں میں اموات آتی ہیں. بالخصوص روایت پڑھ رہا ہوں میں، بالخصوص والدین کے ارواح، والدین کی روح، ماں باپ کی روح شب جمعہ، ہر شب جمعہ آتی ہیں. وہ کیوں آتی ہیں؟ وہ اس لیے آتی ہیں کہ میرے گھر والے، میرے بال بچے مجھے کچھ دے دیں، مجھے کچھ دے دیں. عزیزو روایت بتاتی ہے کہ رسول ارشاد فرماتے ہیں آگے بڑھ کے صلوات پڑھنا چاہے محمد پر. رسول ارشاد فرماتے ہیں تو باپ جو ہے دھیرے دھیرے کچھ دیر ہوتا ہے باپ چلا جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمیں بھول گئے. ماں کہتی ہے اگر تمہیں جانا ہے تو آپ کو جانا ہے آپ جائیے، مگر میں اپنے بیٹے کے پاس ذرا آؤں. وہ روح کہتی ہے کیا بیٹا تمہارے بابا تو چلے گئے اب صرف میں بچی ہوں. میں زندگی میں تمہاری پوری 1 رات کے لیے، تیری 1 رات کے لیے میں نے اپنی پوری رات کو کھو دیا صرف اور صرف تیری 1 رات کے لیے. اب جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تم مجھے ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں دے رہا ہے. عزیزوں یہ روایت کا جملہ ہے کہ ہر شب جمعہ والدین کی روح آتی ہے اور ہم سے مناجات کرتی ہے. کم سے کم ہمارے بچے جو ہیں ہمیں سورہ فاتحہ سے ہی سارے ثواب کر دیں. عزیزوں میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ کہ واقعاً اپنے مرحومین کو نہ بھولیں. کیوں؟ اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے مرحومین کو یاد کریں گے، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے آپ کے مرحومین کے ساتھ ساتھ خود آپ کا بھی فائدہ ہے. وہ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے مرحومین کو آپ یاد کریں گے، اپنے والدین کو سورہ فاتحہ سے اِیصال کریں گے تو آپ کے والدین بھی آپ کے لیے طلب مغفرت کریں گے کہ اے پروردگارہ میرے اس بچے کو بخش دے، اے پروردگارہ میرے اس بچے کی مشکلات کو حل کر دے، اے پروردگارہ یہ میرا بچہ ہے وہ بہت گنہگار ہے مگر تم اس کو بخش دے. عزیزو یہ دعا والدین کرتے ہیں. صلوات پڑھنے والے محمد. بہت سارے واقعات ایسے آپ کو روایت مل جائیں گے. جب تک آپ کے والدین راضی نہیں ہیں تب تک آپ کا خدا راضی نہیں ہے، آپ کا امام راضی نہیں ہے. عزیزوں ہم اپنے اس حوضے میں آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے،
تو علم حاصل اس وقت ہوگا کہ جب آپ اپنے والدین کو راضی کر کے اپنے امام سے رابطہ بنائیں. یقین جانیں اگر آپ کا اپنے امام سے رابطہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کا علم آپ کو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. عزیزوں کسی بھی مشکل میں آپ پھنسیے, کہیں پر بھی آپ پھنسیے, مگر ایک مرتبہ اپنے وقت کے امام کو یاد کر کے دیکھیے کہ آپ کی مشکل بآسانی ہو جائے, آپ کی مشکل آسانی سے ہو جائے گی. عزیزوں اب دیکھیے ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی دھن و دولت سے محبت کرتا ہے, کوئی مال, کوئی پیسہ, کوئی گاڑی, کوئی بنگلہ, ہر چیز سے انسان محبت کرتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال ایسے کرتا چلوں کہ جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک فون ہے, یہ آپ اپنے اس فون سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت لگاؤ ہے, بہت ہی منتوں سے اس فون کو لیا تھا کہ بابا نے بہت ہی منتوں سے اس فون کو دلایا تھا, بہت اس فون کا آپ خیال رکھتے ہیں, کہیں میرے اس فون میں کچھ ہو جانا چاہے, کہیں میرے فون میں کچھ خروچ نہ آ جائے, ہمیشہ اپنے فون کا دھیان رکھتے ہیں. یقین جانیں اگر آپ کا وہ موبائل خدا نخواستہ کچھ ہو جائے یا آپ کے اس موبائل کو کوئی جو ہے غائب کر لے جائے, کوئی چرا لے, یقین جانیں آپ کے دل پر کیا تکلیف ہوگی کہ جو اس منتوں محنت سے میں نے اس فون کو لیا تھا, میں نے اس فون کو خریدا تھا, لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا, وہ فون میرا خراب ہو گیا. آپ یقین جانیے کہ آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے, آپ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے, دوسرا دن ہوگا آپ کھانا نہیں کھائیں گے, رات ہوگی نہ ہی رات میں نیند آئے گی, نہ ہی دوپہر میں کھانا کھائیں گے, بس ایک ہی ذہن ایک طرف لگا رہے گا ہمارا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے لگاؤ ہے, آپ کو رات میں نیند آنے والی نہیں ہے, کیونکہ محبت کا نام ہی ایسا ہے کہ انسان کو رات میں سونے نہیں دیتی. آپ کی محبت ہے جس سے ایک معمولی سے محبت اتنی ہے. عزیزوں روایت کا جملہ ہے, ایسی محبت جیسی محبت آپ کو فون سے ہے, ایسی محبت آپ کو اپنے وقت کے امام سے ہوئی. ایسی محبت جس دن آپ کے اندر پیدا ہو گئی اس دن آپ کا امام آپ سے راضی ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد ہم کو یہ کہنا نہیں پڑے گا اللہم عجل ولیک الفرج, بلکہ امام خود تشریف لے آئیں گے, اے میرے بیٹے, اے میرے بیٹے, اے میرے چاہنے والے, بتا تیری کیا مشکل ہے. صلوات پڑھیں سو جا اپنی والدین کے ساتھ ساتھ اپنے حقیقی باپ کی بھی معرفت کریے. ہمارا حقیقی باپ ہم لاوارث نہیں ہے, ہمارا وارث پردہ غیب میں زندہ ہے. ہم لاوارث نہیں ہے بلکہ ہمارا وارث پردہ غیب میں زندہ ہے. اپنے حقیقی باپ کی معرفت کریے. ہمارا اور آپ کا حقیقی باپ پردہ غیب میں, اور دعا کریے کہ امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے. صلوات پڑھیں تو چار محمد پر. عزیزوں میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں. دیکھیے ابراہیم مجاب, یہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے قریب قدموں میں, ان کی زری کے قدموں میں ان کی بھی ایک زری بنائی گئی ہے, قبر مطہر, اس کی ابراہیم مجاب واقعا بہت ہی شخصیت ہے. دیکھیے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں. والدین کا انسان اپنے خود اپنے والدین, کسی غیر کو نہیں, بلکہ انسان اگر اپنے والدین کے ساتھ اگر نیکی کو بجا لاتا ہے, نیکی کو انجام کرتا ہے, انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے کس مرتبے کو فائز کرتا ہے. عزیزوں اب دیکھیے ابراہیم مجاب جیسی شخصیت, ان کو جو ہے اگر انشاءاللہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں وہ بخوبی معلوم ہوگا انہیں, اور جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو پروردگار عالم ذریعہ امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے. اب دیکھیے جا کے دیکھیے گا ابراہیم مجاب کی قبر مطہر وہیں پر ہے کربلا میں. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جب بھی ذریعہ امام حسین کے قریب آتے اور سلام کرتے, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو فوراً وہاں سے جواب آتا وعلیکم السلام.
آپ پر بھی سلام ہو۔ عزیزوں دیکھیے، جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا سلام کا جواب آتا تو ہے، مگر ہمارے کانوں تک نہیں آتا، ہماری سماعت میں اتنا اثر نہیں ہے کہ ہم اپنے امام وقت کے سلام کے جواب کو سن سکیں۔ ہمارے کانوں میں اتنا پردہ پڑا ہوا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے والد سن نہیں سکتے۔ یہ سلام کرتے ہوئے ادھر سے جواب آتا۔ اچھا، ان میں ایک خاصیت اور تھی، ان کو تو جواب سنائی دیتا ہی تھا، ان کے آزو بازو جو زائرین تھے ان کو بھی جواب سنائی دیتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے سلام کیا، ادھر سے جواب آیا، علماء کو کہا زیارت کر رہے ہیں، فوراً علماء کو کہا نے اپنی زیارت کو روکا، کہا کہ یہ کہاں سے آواز آئی؟ یہ ضروری سے آواز آئی ہے؟ ابراہیم مجاب نے کہا کہ ہاں، تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ میرا امام جواب دے؟ کہا کہ ہمیں یقین تو آ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے کانوں کے ان کی آواز سنائی دے۔ بڑا حساس مرحلہ ہے یہ، میرے ساتھ ذرا سی توجہ رکھیے گا، بڑا حساس مرحلہ ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم مجاب کہتے تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے نا، تو ایک مرتبہ میں اور سلام کریے دیتا ہوں، پھر ادھر سے جواب آئے گا۔ روایت کا جملہ ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین قتل عطشان بکربلا کہنا تھا، ادھر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام۔ فوراً علماء و فقہاء اس آواز کو سنتے ہیں اور آواز سننے کے بعد حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم ہر دن آتے ہیں، امام کو سلام کرتے ہیں، زری کا بوسہ دیتے ہیں اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن امام آج تک ہمیں تو سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ تو ابراہیم مجاب فرماتے ہیں وہی والدین کا مرحلہ۔ عزیزوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں، میں اپنے ہمسن کمسن اور اپنے نوجوانوں سے یہ بات کو عرض کر رہا ہوں کہ زندہ اپنے والدین کو بڑا احترام کرنا، اپنے والدین کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیے ابراہیم مجاب کیوں ایسا کیوں کہ آپ ہی کا امام جواب دیتے ہیں؟ ابراہیم مجاب کہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے اپنے والدین کے ساتھ کربلا، ہر ہفتے کبھی میں اپنے والد کو کربلا کی زیارت کے لیے لاتا تھا، کبھی میں اپنے والدہ کو کربلا کی زیارت کے لیے لاتا تھا۔ میرا گھر یہاں سے کچھ فی فاصلے پر ہے۔ ہر شب جمعہ میں زیارت کرنے کے لیے آتا تھا، کبھی اپنے والد کے ساتھ، کبھی اپنے والدہ کے ساتھ۔ تو ایک شب جمعہ ایسا واقعہ گزرا کہ میرے والد کی باری تھی، دیکھیے ماں ہے، ماں رونے لگا، میں میرے بیٹے بابا کی باری ہے، لیکن اس ہفتے پھر تم مجھے لے کے چل، کیا پتہ میں اگلے ہفتے زندہ رہوں نہ رہوں، پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا، اس مرتبہ پھر تم مجھے لے کے چل۔ روایت کا جملہ ہے کہ وہ شخص کہا کہ ماں اس ہفتے تو بابا کی باری ہے، بڑے ہی اصرار کے بعد وہ شخص جو ہے کہتا اچھا رکیے ماں، میں بابا سے پوچھ کر آتا ہوں کیونکہ بابا کی باری ہے۔ بابا بھی وہی جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میری باری ہے، مجھے لے کے چل، پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا، اگلے ہفتے تک میں زندہ رہوں نہ رہوں، اس ہفتے تو مجھے لے کے چل۔ بڑے ہی اصرار کے بعد سواری ایک ہے اور جو سواری ہے اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ تین سوار کو سوار کر سکے، تین سواروں کو سوار کر سکے۔ اس شخص نے، روایت بتاتی ہے کہ ابراہیم مجاب نے اپنے کندھے پر، اپنی پشت پر اپنی ماں کو رکھا کہ اے ماں آپ میری پشت پر آئیے، میں آپ کو اپنی پشت سے کربلا کی جانب لے کر چلتا ہوں، اور اپنے والد کو، اپنے بابا کو اس سواری پر رکھا، جو بھی اس زمانے کا گھوڑا کچا وغیرہ تھا اس سواری پر رکھا اور لے کر گیا کربلا کی طرف۔ جب لے کر جانے لگا تو روایت کا جملہ ہے کہ دل میں ایک حسرت ہے کہ میں کیسے بھی اپنے والدین کو کربلا کی زیارت لے کر چلا جاؤں، ذریعہ اقدس کے قریب لے کر چلا جاؤں۔ کیوں کہ بارش ہونے لگی، جوتے ٹوٹ گئے، ساری مشکلات آن پڑی، دل میں ایک حسرت ہے، رونے لگا، گڑگڑانے لگا مولا کہ میں کیسے بھی کر کے اپنے والدین کے ساتھ آپ کے روضے کے قریب آ جاؤں۔ عزیزو، روایت کا جملہ ہے وہ شخص جب رویا، اس کے جوتے ٹوٹے، تمام مشکلات اس نے برداشت کی، مگر پھر بھی اپنے والدین کو جو ہے کربلا کی زیارت کرایا۔ اور اس کے دل و دماغ میں ایک بات آئی کہ میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں،
ذرا سا میں آرام کر لوں کپڑے بدل لوں منہ ہاتھ دھو لوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں آرام کیسے کر سکتا ہوں؟ جب حسین کی بہنیں شام سے اتنی دور سے چل کر آئی تھی تو فوراً قبر مطہر پر گئی تھی، تو مجھے میری خیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں فوراً جا کے تھوڑا احترام کروں، نہیں، بلکہ میں فوراً ذریعہ قدس پر گیا اور اپنے آپ کو ذریعہ قدس پر گرا دیا۔ اسی حالت میں جوتے ٹوٹ گئے، درد و غبار لگی ہوئی ہے، اور ذریعہ قدس پر اپنے آپ کو اس شخص نے گرا دیا۔ ابھی آرام نہیں کیا، اتنے دور سے تھک کر آیا ہے، دوڑ کر آیا ہے، اور ساتھ میں اپنے والدین کو بھی لایا ہے، اتنا تھک گیا ہے، لیکن اس نے آرام نہیں کیا۔ فوراً یہ درد بھرے جملے سے اس نے اپنے امام کو یاد کیا، ذریعہ قدس کا بوسہ لے کر کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین قتل دشانہ بکربلا۔ جیسے ہی اس نے یہ آواز دی، ابراہیم مجاب فرماتے ہیں علماء و فقہا سے کہ جیسے ہی میں نے یہ سلام کیا اپنے امام کو، فوراً وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام، اور اس دل سے یہ جواب آتے جا رہا ہے۔ عزیزو، تو آپ نے اس واقعے سے کچھ سیکھا کہ پروردگار عالم صرف اور صرف والدین کا احترام کرنے سے انسان کے مرتبے کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ یہ والدین نہ نبی ہیں، نہ آپ کے والدین نہ کوئی ولی خدا ہے، کچھ نہیں ہے، معمولی سے انسان ہے، بس اگر کچھ ہے تو وہ والدین آپ کے ماں باپ ہیں۔ اس کا احترام کرنے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو اس مرحلے پر فائز کر دیا کہ ابراہیم مجاب اب صرف اور صرف امام کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں، بلکہ امام کی آواز ابراہیم مجاب صرف اور صرف نہیں سن رہے ہیں، بلکہ ابراہیم مجاب کے ساتھ ساتھ وہ زائرین کی آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ ہے مرحلہ۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد۔ تو عزیزو، یہ واقعہ میں نے اپنی زحمتوں کو تمام کیا، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ دیکھیے، یہ جو والدین ہیں یہ ایک جانشین خدا ہے۔ کیا ہے؟ جانشین خدا۔ اللہ نے اپنے کام کے لیے والدین کو مقرر کیا، اللہ نے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے والدین کو مقرر کیا۔ عزیزو دیکھیے، کوئی بھی جانشین ہو وہ خدا کا جانشین، کوئی بھی جانشین ہو وہ ہمیں اور آپ کو جانشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خدا جانشین بناتا ہے۔ میں نے بارہا اس پر جو ہے مجلسیں پڑھی ہیں، اور بارہا استدلال کے ساتھ آپ کے سامنے ثابت کیا ہے کہ جانشین جو ہے پروردگار عالم کے علاوہ کسی کو اور حق نہیں ہے کہ وہ جانشین کسی کا بنا سکے۔ عزیزو، اب دیکھیے کہ آپ کے سامنے ایک مثال عرض کرتا چلوں۔ بھائی، ایک معمولی سا جانشین جسے والدین کہتے ہیں، اس والدین کو ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اپنا والدین چنیں، بلکہ پروردگار عالم چنتا ہے کہ آپ کی ماں کون ہے، آپ کا باپ کون ہے، ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے۔ بھائی، ایک معمولی سا جانشین ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے، تو جو حقیقی جانشین ہو ناصر بھائی، آپ سے توجہ کا طالب ہوں۔ یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ روشن ہے۔ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ٹیوب لائٹ روشن ہے۔ یہ آج ہے، کل نہیں رہے گا، کل جو ہے خراب ہو جائے گا۔ بھائی، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، کب تک چلے گی؟ ایک دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 1 سال، 2 سال، 5 سال، کتنا چلے گی؟ انسانوں کے اندر جتنی استطاعت ہے، بھائی ایک اکھا انسان جو ہے 100 سال تک نہیں جی پاتا، تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز جی پائے گا۔ اب دیکھیے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز کب تک چلے گی؟ جتنی استطاعت انسان کے علم میں ہے، جتنی استطاعت انسان کے علم میں ہے، جتنی استطاعت انسان کے اندر ہے، اتنی استطاعت انسان کے اس معمول میں ہوگی۔ بھائی، جتنی استطاعت عامل میں ہے اتنی استطاعت معمول میں ہوگی۔
इन्ना का अमल है अपने इसम को रफा देना, क्योंकि उसके अंदर इस्तेदाद है तो अपने इसम को रफा दे, अपने इसम को नस्ब दे रही है, अपने इसम को नस्ब दे रही है। ये उसका अमल है। ये जितना अमल, जैसा अमल होगा वैसा मामूल होगा, जैसी इस्तेदाद होगी वैसा ही अमल होगा। तो अजीज़ान गिरामी, ये आज चल रही है कल खराब हो जाएगी। ये आज ट्यूबलाइट रोशन है, कल ट्यूबलाइट रोशन नहीं रहेगी, कल खराब हो जाएगी। हम मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ नासिर भाई, पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ कि अमा जब इंसान के बनाए हुए एक मामूली से पल पर भरोसा नहीं है तो इंसान के बनाए हुए खलीफा पर कैसे भरोसा है? इंसान के बनाए हुए मामूली से बल पर भरोसा नहीं है तो इंसानों के बनाए हुए खलीफा पर कैसे भरोसा है? शायद मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकूं। अजीजों, बल्ब का तो काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो चार दीवारी के अंदर वो रोशन करे। वाह 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 बल्ब, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। बल्ब का तो काम इतना ही होता है ना भाई, वो चार दीवारी के अंदर वो रोशन करे। लेकिन खलीफा का काम ये नहीं होता कि वो चार दीवारी के अंदर लोगों के दिलों को मुनव्वर करे, बल्कि खलीफा का काम ये होता है कि आदम से लेके खादम तक, खादम से लेके कयामत तक जितने भी बसने वाले आए हैं उन सब के सवालों का जवाब देकर इंसानों के दिलों को मुनव्वर करे। अरे वाह वाह, मुकम्मल किया। वाह 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 वसीम भाई, बल्ब लाए हैं, बहुत अच्छा लाए हैं। वाह 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 वाह। वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, वाह वाह वाह। वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करो। कभी भी किसी मुश्किल में कहीं पर भी फंसना, फौरन अपने हकीकी बाप को जरूर याद करना तो हमारा और आपका वारिस इमाम को जरूर याद करना। अजीजों, रिवायत का जुमला है, हमारी और आपकी माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी एक मर्तबा वो वक्त आता है कि हमारी और आपकी माँ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपने बेटे महदी को याद किया था। अजीजों, ये देखिए, एक माँ है, हसनैन करीमैन, दुनिया में अगर किसी